الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى بكلامه المجيد والقرآن الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في منزل آخر وتأكلون التراب أكلا لما. سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش کے بعد ضرورت کے سامان ہمیں اللہ رب العالمین نے مہیا کیے اور ہماری پرورش کی ذمہ داری لی ہے. اسی طرح سے بے شمار درود و سلام ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، قولی طور پر، تقریری طور پر ہمارے سامنے دین کی وضاحت فرمائی ہے. جن باتوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے ہم کو آگاہ کیا ہے، اور جن باتوں سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی وضاحت کروائی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، جاری و ساری ہیں، جس کے ذریعے سے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم نے ایک مرتبہ لڑائی جھگڑے کے بارے میں، نزاع کے بارے میں، تنازع کے بارے میں سنا تھا، جس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جس میں پڑھا لکھا، عالم، جاہل، چھوٹا بڑا، شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو، وطن کا ہو یا غیر وطن کا ہو، ہر ایک اس کے اندر کہیں نہ کہیں ملوث نظر آتا ہے. بارہا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات کے اندر اس کی وضاحت اور تفصیل فرمائی کہ ایسا مسئلہ ہے، ایسا حکم ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے اس کی تفاصیل قرآن کے اندر بیان فرما دی، جس کے جو حقوق ہیں اس کو واضح کر دیا ہے، وضاحت فرما دی کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے. جسے ہم اگر مضمون کو، عنوان کو نام دینا چاہیں تو طریقہ یعنی وراثت کے مفہوم کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. یہ ایسا حکم ہے جس میں ہر خاص و عام مجرم نظر آتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس لائق رکھا ہے کہ وہ اپنے بعد جو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں ان کے گھر والے اس پر حق جمع کر بیٹھنے کے بعد دوسروں کا حق جو غصب کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور اپنی کمائی ہوئی چیزوں پر یا ہمارے آباء و اجداد نے جو چیزیں کمائی ہیں ان کے اوپر اتنا حق سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم خود سے اختیارات اپنانے لگتے ہیں. شریعت نے جو حقوق سازی کی ہے، جو حقوق بیان فرمائے ہیں، اس میں حقوق تلفی کی جاتی ہے، اور اس میں جو بیسیوں وعیدیں کتاب و سنت کی روشنی میں سننے میں آتی ہیں، پڑھنے میں آتی ہیں، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کتاب و سنت میں ثابت ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی جائیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان ساری باتوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ باتیں جو شیطان کا ذریعہ بنتی ہوں، شیطان کو خوش کرنے والی ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے. آمین. سامعین کرام، انسان کوشش کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ
یہ شیطانی وسوسہ آنے لگتا ہے کہ اس نے جو پیسے جمع کیے ہیں، مال جمع کیا ہے، یہ اس کا اپنا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو انداز اپنایا ہے، جو ایک مومن کے دماغ میں اللہ رب العالمین میسج دینا چاہتا ہے، ایک بات کو جو اللہ رب العالمین قرآن کی آیات کے اندر نقش کرنا چاہتا ہے، کئی آیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس کا مالک ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، ہم زمین اور آسمان کے وارث ہیں، ہم ہیں اس کے مالک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے، ان ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین، اسی کا دیا ہوا ہے، اس نے ہمیں بطور امانت ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس مال کے اندر، اس پراپرٹی کے اندر، اس اماؤنٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کے حقوق بیان کیے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ رب العالمین نے جیسے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے سے پیش آؤ، جس کے جو رائٹس بنتے ہیں، جو ادھیکار بنتے ہیں، جس کا جو حصہ بنتا ہے، وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ لیکن کہیں نہ کہیں نسلوں در نسلوں، استاذ نے بتایا 4 5 پیڑھیوں تک مسائل الجھے ہوئے رہتے ہیں، کھا رہے ہیں، پل رہے ہیں، وہ اپنا پہناوا ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، اچھی سے اچھی رہائش گاہ میں رہتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال ذہن کے اندر نہیں گزرتا کہ ایک پیڑھی کے گزرنے کے ایک میت کے وفات پانے کے بعد، اس کے بعد جو حقوق بنتے ہیں، اس کے اندر کن کے حصے شامل ہیں، کیا ہم ان کے کئی حق تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم حقوق العباد کے اندر خطا کے اندر ملوث تو نہیں ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ دوسری نسل چلتا ہے، تیسری نسل پہ بھی یہ معاملہ جاتا ہے، چوتھی نسل میں اللہ رب العالمین نے کسی کے ذہن کو کھول دیا، دل کو کشادہ کر دیا، تو وہ بیچارے لوگ پچھلے غلطی جو ہو چکی ہے اس کی بھرپائی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو اویئر ہونا چاہیے، ہوش میں آنا چاہیے، ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ زمانے جاہلیت کا مزاج ہے یہ کہ اس زمانے میں خواتین کو، بچوں کو حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے یہاں یہ تصور تھا جن ہاتھوں کے اندر تلوار کو اٹھانے کی صلاحیت ہو، جن بازوؤں میں دشمنوں سے لڑنے کی صلاحیت ہو، وہ ان لوگوں کو پراپرٹی کا، وراثت کا حقدار سمجھتے تھے۔ وہ تو حیرت کرتے تھے کہ بچوں کو کس چیز کا مالک بنایا جائے، عورتوں کو کس چیز کا مالک بنایا جائے۔ ہمارا رب صرف طاقتوروں کا رب نہیں ہے، ہمارا رب غریبوں کا بھی رب ہے، کمزوروں کا بھی رب ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی بخوبی وضاحت فرمائی ہے، اور ذہنوں میں اس طرح جو اٹھنے والے سوالات ہیں، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سلسلے میں بیدار کیا ہے، اویئر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، وہ فتنہ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ اموال، یہ پراپرٹی، یہ ہمارے لیے آزمائش کے طور پر ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں دھیان دینے کی کوشش کریں۔ سورہ تغابن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دشمن قرار دیا ہے ان کو۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فاحذروہم، بچو ان کی دشمنی سے۔ اصل میں ماجرا یہ تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تھا، لیکن ہجرت کے موقع پر کچھ خواتین جو تھی صحابہ کرام کو ان لوگوں نے روک دیا تھا، بچوں کی وجہ سے صحابہ کرام رک گئے تھے۔ لیکن بعد میں جب ان لوگوں کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ہوئی تو ان لوگوں کو بہت غصہ آیا اور ناراضگی ہوئی کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پانے کے بعد مکہ سے ہجرت کر لی تھی، آج وہ دین کی تعلیم میں، دین کے معاملات میں اور دینی امور میں ہم سے کہیں زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور خسارہ ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز اس پر غور کرنا چاہیے۔ اتنی سی بات پر ان لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور غصہ ہونے لگے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کو نظر فرمایا کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، غلطیاں ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ہم کو اس آیت سے پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا اور رسول اللہ کا جہاں حکم آ جائے تو بیویوں کے مشورے ہوں،
اپنی اولاد کے مشورے ہوں، وہ مشورے ایک سائڈ ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ان کے اوپر حاوی ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، فرمایا تھا مخاطب کر کے کہ تعلموا الفرائض، فرائض کو سیکھو، فرائض کا علم حاصل کرو۔ جو سیکھ چکے ہیں وہ اس کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے بھول گئے، ان کو چاہیے کہ اس کو ریوائز کریں، اس کو دہرانے کی کوشش کریں، ورنہ پھر جو اونچے علماء کرام الحمدللہ ہماری جماعت کے اندر موجود ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر یہ پیغام دیا، فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے عطا کیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس خیر موجود ہے، یہ ان کی پراپرٹی ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برائی ہے، ان کے لیے وبال ہے، مصیبت ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامۃ، اللہ رب العالمین ان کے گلے میں ان کی پراپرٹی کو اٹھا کر ڈال دے گا۔ ان کے مال میں سے جب ان لوگوں نے حقوق نہ ادا کیے ہوں، جو رائٹ اور جو حق لوگوں کا حصہ بنتا ہے اس کو ادا نہ کیے ہوں، زکوٰۃ نہ نکالا ہو، یا پھر دوسرے لوگوں نے دوسروں کے مال کو غصب کر لیا اور کھا لیا ہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے مال کو اللہ رب العالمین توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ اور جو لوگ اس طرح کے کام کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں بخیلی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ یہ آسمانوں کی میراث اور وراثت اور زمین کی جو ملکیت یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے باخبر ہے جن کو تم انجام دیتے ہو۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی مقامات پر کیا ہے، سورہ قصص کے اندر، اسی طرح سے سورہ حدید کے اندر، سورہ مریم کے اندر، اور بھی کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو دہرایا ہے اور بیان کیا ہے کہ زمین کی جو ملکیت ہے، آسمانوں کی جو ملکیت ہے، یہ ساری چیزوں کی ملکیت اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہم انسان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، انسان دنیا سے ختم ہو کر چلا جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حوالے ہو جائیں گی، باقی رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان رجالا يتخوضون في مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامۃ، کہ لوگ اللہ رب العالمین کے مال میں جو حقدار نہیں ہوں گے اس کے اندر منمانی تصرفات کریں گے، اچھے مال کو برے مال کے ساتھ مکس کریں گے، ملاوٹ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ ہے ان کے لیے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ سامعین کرام، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر جو حصے بیان فرمائے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے ان کے اگر کسی ورثہ کا میت کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، ان کے رشتہ دار بھی کسی کا انتقال ہو جانے کے بعد جو حصہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے وہ ان کو پہنچانے کی کوشش کی جائے، وہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں لعب و لعب اور اس میں اپنی طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے تفسیر کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اپنے میت کے جو ورثہ رہ جاتے تھے ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس زمانے میں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے جب ارشاد فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کو، تمہارے بیٹوں کو ایک حصہ ملے گا، تمہاری بیٹیوں کو تمہارے بیٹوں کے مقابلے میں، تمہاری بیٹیوں کے مقابلے میں ان کو 2 حصہ ملے گا اور انہیں اس کا آدھا ملے گا، انہیں 1 حصہ ملے گا ان کے مقابلے میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جب حکم نازل فرمایا تھا تو اس زمانے جاہلیت کا جو انداز تھا اور جو کلچر لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یہ ایک تصور تھا کہ خاتون کو کس چیز کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دی جائیں۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حکم کا ذکر نہیں کریں گے، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھول جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو اپنا انداز اپناتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس کو تو انحاد الحدیث لعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف ہو، بھول جاؤ، چپ ہو جاؤ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھول جائیں۔ اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انؤتی الجاریۃ نصف ما ترک ابوہا، کیا جس کے والد کا انتقال ہو جائے
اور اس کے بعد اس کے پاس ایک بیٹی ہو تو کیا ہم اپنے مال کا اس کو حصہ دیں، بیٹی کو، اس عورت کو اس کے اندر سے حصہ دینے کی کوشش کریں؟ اور اس کے بعد معاملہ تو یہ ہے کہ وَلَيْسَتْ تَرْكَبُ الْفَرَسَ وَلَا تُقَاتِلُ الْقَوْمَ، جبکہ اس خاتون کا تو یہ حال ہے کہ نہ وہ گھڑ سواری کر سکتی ہے، نہ وہ کسی قوم سے مقابلہ کر سکتی ہے، اور اسی طرح سے ہم بچوں کو بھی میراث کے اندر حصہ دیں، وَلَيْسَ يُغْنِي شَيْئًا، اس بچے کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کچھ بھی تصرف کا اختیار نہیں رکھتا، وہ تو خود بیچارہ معذور ہے، وہ تو محتاج ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُؤْتُونَ الْمِيرَاثَ إِلَّا مَنْ قَاتَلَ يُؤْتُونَهُ الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ، اس زمانے میں جو معاملہ تھا، جو رواج تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو طاقتور ہوتا، جو بڑا ہوتا، اس کے پاس پراپرٹی اپنے آپ لوٹ جاتی، اور اس کے بعد جو سماج میں کمزور خاتون ہوتی یا بچے ہوتے ان کو اس چیز سے محروم رکھا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک موقع پر جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا اتنا سنگین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ایک غزوے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں، ان کے پاس 2 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی پراپرٹی چھوڑی تھی ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان کے بھائیوں نے، ان بچیوں کے چچا نے، کہ ان سارے مال کو لے لیا ہے، اور اس کے بعد فلا یدا لہم مالن، 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا ہے، 1 پیسہ بھی نہیں چھوڑا ہے، کوئی اماؤنٹ نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے سارے پیسے لے لیے ہیں۔ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی، درخواست کی اور اپنا اصل سبب بیان کیا۔ انہوں نے کہا وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، انہوں نے کہا کہ معاملہ ہمارے سماج کا، سوسائٹی کا یہ ہے کہ اگر پیسے پراپرٹی نہ ہو تو لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو ان بچیوں کا نکاح کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے درخواست رکھی، مطالبہ رکھا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے اس طرح سے حکم دیا کہ اگر 2 بیٹیاں اور بھائی نہیں ہیں تو ان کو مال کا 2/3 حصہ ملتا ہے، اور اس کے بعد ماں کے لیے 1/8 حصہ ملتا ہے، وما بقی فهو لک، اس کے بعد جو بچتا ہے اس کے جو باقی جو رشتہ دار اس میں تقسیم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو، بچوں کے چچا کو بلایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کے درمیان انصاف کیا۔ اسی طرح سے سوید اور ارفجہ کا بھی واقعہ موجود ہے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ ہو چکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اس طرح سے انصاف کا اور اسی طرح سے وراثت کی صحیح تقسیم کا تصور لوگوں کے درمیان رکھا۔ لیکن آج ہم لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکاری طور پر، قانونی طور پر بہنوں سے پیپر بنوایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کے چھوڑنے کی سائن کر کے اور اس کی وضاحت کر دیتی ہیں کہ ہم کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد زندگی بھر ان کو رشوت دیا جاتا ہے، کبھی 5,000، کبھی 10,000، کبھی 50,000، اور اس طرح سے ان کے حقوق کے پورے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں سیو کر کے رکھے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو لالی پاپ دے کر اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے ان کو بہلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا قیامت کے دن، جب فیصلے کا دن ہوگا، یہ دنیا کی عدالت سے ہم ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار اور اس کی کورٹ سے ہم کو ڈر نہیں لگتا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سخت مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی آیات کے اندر اس کے اوپر کئی وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ ابھی آپ نے حدیث سنی تھی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جو لوگوں کے مالوں کے اندر تصرفات کرتے ہیں جس کے اندر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ان کے مالوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت سنی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں تراث سے مراد میراث ہے، کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے، اپنے خاندان والوں کی وراثت کے مال کو خوب کھاتے ہیں، جمع کر کے کھاتے ہیں، اپنی پراپرٹی کے پیسے تو کھا ہی رہے ہیں، دوسروں کے مال کو بھی کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے عیب کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات میں ہم مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے اور سمجھایا ہے اور ایک چیز بتلائی ہے کہ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے حدود ہیں، لمٹس ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی باؤنڈری ہے اور اس کی سرحد ہے، لہٰذا اس پار جانے سے پہلے 10 بار سوچنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حدود کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لمٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اللہ رب العالمین کی باؤنڈری کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ اللہ رب العالمین نے جن کا جو حصہ بنتا ہے قرآن کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو واضح فرما دیا ہے. کسی بھی مکتب فکر کے معاملے میں ہو سب اس کے طرف رجوع کرتے ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس کی اتنی وضاحت فرمائی ہے, تفصیل بتلائی ہے, ہم اس سے زیادہ اپنے سماج کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. ورنہ پھر ہم کو قیامت کے دن افسوس ہوگا وہ عورت جس کو اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام دیا ہے. اگر نیک عورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اگر نیک عورت ہے تو دنیا کی سب سے بہترین چیزوں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماں کو یہ پیغام اور یہ مقام دیا ہے کہ ان کے قدموں کے تلے اللہ رب العالمین نے جنت کو ٹھہرایا ہوا ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں, جنگ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم پڑی کہ ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں اس طرح جا کر ان کو خوش کرو. اسی طرح سے اگر بہن ہے, بیٹی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں, جس کی 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے, ان کی ذمہ داری لیتا ہے. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ وہ ان کا نکاح بھی کرواتا ہے, وہ ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال کرتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہنیں, وہ مائیں ان بھائیوں کے لیے اور ان والدین کے, اس والد کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا سبب ہوں گی. ایسی ماں اور بہنوں کے حقوق ہم غصب کر کے اللہ رب العالمین سے جنت کے خاص لگا رہے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے جنت مانگنا چاہتے ہیں. ہم لا علمی میں, انجانے میں ہم بہت بڑے گناہ کے کام انجام دے رہے ہیں. یہ حقوق العباد ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے جس کے لیے بھرپائی کیا کرنی ہے, ہم کو ان کا حق لوٹانا ہوگا. صرف توبہ کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہونے والا ہے اور رفع دفع ہونے والا نہیں ہے. ہم کو حقوق العباد میں سے اگر وہ لوگ زندہ ہیں تو ہم کو ان کے حقوق پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے مذمت کی ہے. ابھی آپ نے آیت سنی, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. بہت زیادہ مال کی محبت ہے, بہت زیادہ چاہتے ہو مالوں کو. اسی لیے جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. العقل اللم یعنی الذي يأكل كل شيء يجده ولا يسأل, یعنی جو کچھ ملا ہڑپ رہے ہیں, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زمین پر جتنی چیزیں مل رہی ہیں سب پر اپنی ملکیت کا احساس ہے کہ میرا مال, جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. اسی لیے اور بھی کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. دوسری مصیبت اور دوسری وعید ایسے شخص کے لیے ہے کہ اخذ المال یعد خلیظا, یعنی جس نے اس مال کو, جس پر اس کا حق نہیں تھا, اللہ رب العالمین نے اس ناحق مال لینے کو ناپاک قرار دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. بہت بڑا گناہ ہے یہ چیز کہ کوئی یتیم ہے, اس کا مال ہے, اس کا مال جب وہ بالغ ہو جائیں, بڑے ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں تو وہ ان یتیموں کو ان کا مال پہنچا دو. اور ایسا نہ کرو ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب کہ اپنے ان کے جو اچھے مال ہیں اب ان کو جب وہ چیز لوٹانی ہے تو اس کے اندر نمبر کو پورا کرنے کے لیے, تعداد کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تم اس کے اندر خبیث مال کو اور نامناسب مال کو, ناپاک مال کو, غلط مال کو, خراب مال کو مکس کر کے ان کے نمبر اور ان کی تعداد کو مکمل کر دو. اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. یہاں پر مفسرین نے کیا کہا, مفسرین نے کہا کہ ایسے لوگ جو دوسروں کے پیسے کو اور پراپرٹی کو کھاتے ہیں, وہ مال تو اس کے حق میں طیب تھا, پاک تھا, لیکن جن لوگوں نے ناحق اس پر قبضہ کیا ہوا ہے, غصب کیا ہوا ہے, دوسروں کے وراثت کے حصے کو چھین لیا ہوا ہے, یہ مال ان کے حق میں خبیث ہو گیا, یہ ان کے حق میں ناپاک ہو گیا. یعنی اتنی صدیوں تک جو دوسروں کے پراپرٹی کے حصے کو کھا رہے ہیں, زمین پر ناحق قبضہ کیے ہوئے ہیں, ایسے لوگ ناپاک مال کو خود کھا رہے ہیں, اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں اس پر سنگینی سے اس کو بیان فرمایا ہے. سامعین کرام, اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلیں گے. اور اسی طرح سے قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے مزید بیان فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے بیان فرمایا تھا کہ جو اس مال کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے اس کے اندر سے اللہ رب العالمین برکت کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا. فرمایا کہ فَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ
جو مال کو اس کے حق کے حساب سے لیتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس میں برکت نازل فرماتا ہے. وَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. ایسے لوگ جو دوسروں کے مال کو استعمال کرتے ہیں، اس میں بے جا تصرفات کرتے ہیں، اختیارات کرتے ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ کھاتا ہے لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتی. اللہ رب العالمین نے اس مال سے برکت کو ختم کر دیا ہے. لہٰذا ایسے لوگ جو دوسروں کے حصے کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اندر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح سے جس کا حق کھایا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں. اللہ رب العالمین اگر چاہے، اگر اس مظلوم نے بد دعا کر دی تو اس مظلوم کی بد دعا کی وجہ سے اس ظالم کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے حدیث قدسی میں ایک پیغام دیا تھا. حدیث قدسی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح بات فرمائی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. اے میرے بندو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان آپس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام قرار دیا ہے. تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کو ستانے کی کوشش نہ کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو چھیننے کی کوشش نہ کرنا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دوسری جگہ پر بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال آئے وہ طیب ہو. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک مسافر ایسا ہے کہ وہ سفر کی حالت میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ دعا کرتا ہے اور اس کی حالت کیا ہے کہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال منتشر ہیں، پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تھکان کی حالت میں ہے، بیچارہ پریشان ہے. اللہ رب العالمین مسافر کی دعا کو قبول فرماتا ہے، رائے گا نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، لوٹاتا نہیں ہے. لیکن اس مسافر کی حالت یہ ہے کہ یا ربی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین سے کہ میری مشکلوں کو حل کر دے، میرے مسائل کو حل کر دے، میرے گھر میں جو پرابلم ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں، اللہ رب العالمین کو ختم کر دے. لیکن اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا کہ جب اس مطعمہ حرام، وہ مشربہ حرام، وہ ملبسہ حرام، وہ غذی بالحرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، اس کی غذا بھی حرام کی ہے. تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کہاں سے قبول کرے گا؟ ہم دوسروں کے حق کو کس بنا پر اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو دوسروں کے حقوق کو مارتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے گلے میں اس کو توق کے طور پر ڈال دے گا. کچھ لوگ آئیں گے جو اونٹ کے ساتھ ہوں گے، اونٹ چلا رہا ہوگا. کچھ لوگ بکریوں کے ساتھ آئیں گے، بکریاں آواز کر رہی ہوگی. کچھ لوگ گھوڑے کے ساتھ آئیں گے، گھوڑا آواز کر رہا ہوگا. ہمیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے بعد دوسرے کے تھالی میں اور دوسرے کے پلیٹ میں اور دوسروں کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کریں، ان کے سامان کو اٹھانے کی کوشش کریں، ان کے مال کو غصب کرنے کی کوشش کریں، بیویوں کے اور اسی طرح سے بچوں کے اور اسی طرح ماں اور بہنوں کے حقوق اور جو حصے بنتے ہیں ان کو نہ دیے جائیں. یہ بعد میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو طرح کا جو مال بچا ہے، میت گزر چکی، اس کی وفات ہو چکی، زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. مرنے کے بعد جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دینے کی کوشش کی جائے، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ذلیل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی آپ نے سماعت فرمائی. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے منع فرمایا. اور اسی طرح سے وہ مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا اللہ رب العالمین دنیا میں جلدی دے دیتا ہے، انتظار نہیں کرتا، اور اس کی مزید سزا اللہ رب العالمین قیامت کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے. اس میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جو رشتہ داروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، رشتہ داری کاٹتا ہے، اور اس طرح سے وراثت کو کھانے والا، یہ رشتہ داری کو جوڑنے والا نہیں ہے. سامعین کرام، ایک مزید حدیث کو سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا پیغام دیا ہے، کتنا بڑا میسج دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے اللہ رب العالمین کے دربار اپنی پیشانی کو رگڑ کر اپنے چھوٹے گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کی، ہم نے تہجد کی نمازیں پڑھی، ہم نے اللہ رب العالمین کے دربار میں چپکے سے صدقہ اور خیرات کیا،
ہم نے قیام کیا، ہم نے شب قدر کا اہتمام کیا، ہم نے دوسری ساری ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخلص المؤمنین من النار، قیامت کا دن ہوگا، مومنین جہنم سے نجات پا گئے، جا رہے ہیں ابھی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ایک برج پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، وہاں پر روک دیا جائے گا۔ نجات ہو گئی تھی جہنم کی آگ سے، جا رہے ہیں آگے، فَيُحْبَسُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان برج ہے، وہاں روک دیا جائے گا۔ بہت پریشانی آئی ذہن کے اندر کہ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین نے بچا لیا ہے، عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اللہ رب العالمین کے کلمے پر ہم کو بھروسہ ہے، ہم نے شرک نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو محفوظ رکھا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے بچ رہے ہیں، ہم نے وہ مرحلہ پار بھی کر دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے درمیان ایک برج ہے، وہاں روک دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے سارے لوگوں کو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ مَّظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد آپس کا جو قصاص ہوتا ہے، آپس کے جو مظالم ہوتے ہیں، آپس کی جو زیادتیاں ہوتی ہیں، آپس کے جو حقوق تلفی ہوتی ہے، آپس میں جو لوگوں کو ستایا ہے لوگوں نے، اللہ رب العالمین ان کے درمیان انصاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ لوگ صاف ستھرے ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں ان ساری چیزوں سے، اللہ رب العالمین اس کے بعد ان کو اٹھا کر جنت اور جہنم کے سب سے فیصلہ کرتا ہے۔ سامعین کرام، ہم کو اس بات کے ذریعے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں کتنی سختی فرمائی ہے۔ اس طرح کی کافی وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے بارے میں قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے سنا ہے وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جواب دیا، ایک جواب یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا جواب، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامتی، میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو اپنی نمازوں کے ساتھ آئے گا، جو اپنے صدقہ و خیرات کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، جو اپنے روزوں کے ساتھ آئے گا، اس نے نفلی روزوں کا اہتمام کیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ یأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اس نے اس کو گالی دی تھی، اس کے اوپر بہتان تراشی کی تھی، الزام تراشی کی تھی، اس نے اس کا مال کھایا تھا، وہ اکل مال ھذا، کسی کا حصہ کھانا، کسی کی وراثت کا حصہ کھانا، بہنوں کے حصے کو کھا جانا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کھڑے کر دینا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مذمت کی ہے۔ آج جوائنٹ فیملی کا بھی معاملہ ہے، ہم جوائنٹ فیملی کے ماحول کے اندر رہتے ہیں، بڑا بھائی ہے، سارے حصے سنبھالتا ہے، اکثر معاملہ یہ ہے، سب پر الزام نہیں، لیکن اس کے بعد چھوٹے سے کہا جاتا ہے کہ تیری پرورش پر، تیری تعلیم پر خرچ ہوا، اور اس کے بعد اس کو اس کے جو وراثت کے حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا واقعہ ہے، بہنوں کا واقعہ کافی مشہور ہے، سب جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں اس گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ پھوپھیوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، دادی کے حقوق کھا جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بہنوں کے حقوق اور نہ جانے کتنی اس طرح کے واقعات ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں۔ سامعین کرام، ہم کو کہنے سننے سے زیادہ چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سیکھ کر اس پر عمل پیدا ہو سکیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی توفیق مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش کر کے جب تک ہم دنیا کے اندر زندہ ایمان کے اندر اور ہمارا خاتمہ ایمان پر مانگے۔